الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، اسماء حسنہ کی اس مجلس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یا اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نام جو دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور یہ قرآن مجید میں دو جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وہ نام ہے احسن الخالقین۔ سورۃ المؤمنون میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور سورۃ الصافات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین۔ تو دو مقامات پر یہ اللہ تعالیٰ کا اسم، اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہے، اوصاف حمیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے جتنے نام قرآن پاک میں مذکور ہیں، ذکر کیے گئے ہیں، وہ بڑے بابرکت ہے، بہت ہی اہم ہے، غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس سے ہمارا عقیدہ درست ہوتا ہے، ان ناموں کو سمجھنے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ان ناموں کو سمجھنے سے توحید کا جو تقاضا ہے وہ پوری طرح پیدا ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر جو انسانوں میں شرک داخل ہوتا ہے اور عقید توحید کو جو شرک بگاڑتا ہے، اس کا سبب اور اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فنکشنز، اس کی صفات، اس کے کوالٹیز، اس کے اسماء حسنہ کو نہیں سمجھتے۔ وہ جہاں بیک وقت رحمان ہے، ارحم الراحمین ہے، وہیں پر اس کی صفات میں کمال بھی ہے، وہ احسن الخالقین بھی ہے، احکم الحاکمین بھی ہے، وہیں جمال اور کمال کے ساتھ اس کے پاس ایک جلال بھی ہے، ایک رعب ہے، ایک دبدبہ ہے، وہ قہار ہے، وہ گرفت کرنے پر قادر ہے، سزا دینے پر پوری طرح قادر ہے، عزیز ذو انتقام ہے۔ ایک جو کمبینیشن ہے اس کی صفات کا، وہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے تا وقت کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی کتاب میں رہنمائی نہ فرماتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریحات نہ کی ہوتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام اور اس کی صفات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو ان کو سمجھ لے، ان کی حقیقت کو پا لے، تو ارشاد فرمایا فقط دخل الجنہ، وہ تو جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ اتنے اہم اللہ تعالیٰ کے نام ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کی وہ کنجیاں ہیں ایک طرح سے، لیکن وہ اس شعبے سے یا ان ناموں سے اور دین کے اس حصے سے عام طور پر بے اعتنائی ہے۔ بے اعتنائی یعنی لاپرواہی ہے، اتنا غور و خوض نہیں ہے، ان کو سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔
ہمارے پاس جلسے ہوتے ہیں مختلف عناوین پر، لیکن ہمارے پاس اسماء الحسنہ پر اجتماعات نہیں ہوتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے کسی ایک نام کو لے کر اگر گھنٹوں ہم بیٹھ جائیں تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کے یہ وہ نام ہیں جن سے تمہاری دعائیں قبول ہوتی، فَدْعُوهُ بِهَا، دعا کرو تو ان ناموں کی دعائی دے کے دعا کرو۔ تم کو مغفرت مانگنی ہے تو یا غفور الرحیم کہہ کے مغفرت مانگو، رزق مانگنا ہے تو یا رزاق یا کریم کہہ کے رزق مانگو۔ اگر تم کو کامیابی مانگنی ہے تو یا رب العالمین یا ارحم الراحمین کہہ کر تم دعائیں کرو۔ تو اگر بیمار ہو تو یا حی یا قیوم کہہ کر حیات طلب کرو، حیات مانگو۔ یہ دعاؤں کا ایک ذریعہ ہے، بلکہ دعاؤں کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے یہ قرآن فہمی کے لیے بھی راستے کو ہموار کرتے ہیں۔ قرآن فہمی کے راستے کو اس لیے ہموار کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کا اتنا اعادہ فرمایا، اس قدر تکرار کے ساتھ یہ نام آئے کہ شاید 50% آیتیں ایسی ہوں گی جو ان ناموں پہ ختم ہوتی ہے۔ وہ آپ چیک کر لیجیے، دیکھ لیجیے قرآن مجید لے کر، کئی غفور الرحیم پر ختم ہو رہی ہے، کئی عزیز الحکیم پر ختم ہو رہی ہے، کئی ارحم الراحمین کی ختم ہو رہی ہے۔ تو آیتیں جن کو اصطلاح میں فواصل الآیات کہتے ہیں، تو آیت کا آخری حصہ ہوتا ہے، اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ ختم ہوتی ہیں۔ اور یہ ایک علم ہے کہ آیت میں جو مضمون ہے، جو حکم ہے، اور آیت جس نام پہ ختم ہو رہی ہے، ان کے درمیان کنیکشن کیا ہے، رابطہ کیا ہے، یہ ایک علم ہے باضابطہ، جس پہ مفسرین نے کام کیا ہے، علم المناسبہ کہلاتا ہے یہ۔ تو یہ ناموں کو سمجھنے سے انشاءاللہ قرآن پاک بھی کھل کر سمجھ میں آئے گا، اور قرآن پاک سے بھی صحیح طور پر ہم مستفید ہو سکیں گے۔ ان اہمیتوں کے پیش نظر الحمدللہ ہماری یہ نشستیں چل رہی ہیں، اور منزل بمنزل اس وقت یہ 78 نشست ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اس مجلس کو قائم کرنے والوں کے عزائم کو قبول کرے، اور ہم نہیں تو کوئی اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ اب شہر کی دوسری مسجدوں میں بھی ان ناموں پر اور ان ناموں کی تشریحات پر توجہ ہو رہی ہے، اور ماہانہ ایسی نشستیں اب منعقد ہونی شروع ہوئی، انشاءاللہ راستہ کھلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اگر محبت کرنی ہونا تو ان اسماء الحسنہ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہے جس سے معرفت خداوندی پیدا ہوتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں، اس کی صفات سے، اس کے ذات میں تو غور نہیں کر سکتے، ہم اس کی صفات میں غور کر سکتے ہیں۔ لہذا انہی صفات میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں 3 صفت کا تذکرہ فرمایا، بہت سی صفات کا ذکر فرمایا سورۃ الحشر کے آخری رکوع میں، لیکن آج کی مجلس کی مناسبت سے 3 الفاظ آئے ہیں۔ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ هُوَ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ، 3 لفظ ارشاد فرمائے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی، جس کو ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا سورۃ المؤمنون کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے ایک چٹکے سے، کلے سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اسے تیار کیا گیا، پھر فرمایا کہ ہم نے ایک نظام جاری کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا، اب پیدائش کا تولیدی نظام ہے، اور ارشاد فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، اب ایک نطفے کے ذریعے سے جو ایک جگہ جا کر ٹھہرتا ہے، انسان کی تخلیق شروع ہوتی ہے، اور تخلیق کے مرحلوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ تبارکہ کا لفظ ہے، احسن کا ہے، خالق کا لفظ ہے، 3 لفظ ہے جو سمجھنا ہے اس آیت میں۔ دوسری جگہ وہ آیت بھی میں نے بھی تلاوت کی، سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
نبیوں کا تذکرہ چلا رہا ہے، بہت مختصر 2-3 آیتوں میں ایک نبی کا تذکرہ ہے، حضرت نوح کا تذکرہ، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، یہاں تک کہ حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت کیا تھی کہ وہ بالا مکہ ایک شہر تھا، ابھی ہے سیریا میں، ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں پہ پوجا ہوتی تھی ایک دیوتا کی، ایک مورتی کی، جس کا نام تھا بعل۔ اصلاً بعل عربی میں سردار کو بھی کہتے ہیں، شوہر کو بھی کہتے ہیں۔ تو وہ ایک آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہیڈ آف دا گاڈس کے نام پر ان کے پاس جو ہے معروف تھا۔ تو حضرت الیاس نے تنقید کی اور کہا کہ تمہارا عالم یہ ہے، ایک بت کی پوجا کرتے ہو، اور جو احسن الخالقین ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو، اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین۔ تو وہاں بھی حضرت الیاس علیہ السلام و تسلیم، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا وہ اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول تھے، کیا لفظ استعمال کیا؟ احسن الخالقین۔ تو وہ بھی قابل غور ہے، 2 مقامات ایسے ہیں قرآن مجید میں جو احسن کے ساتھ خالق کا تذکرہ ہے۔ یہ جملہ ایسا ہے، یہ دونوں لفظ مل کر اگر آپ اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو بہترین خالق، عمدگی کے ساتھ پیدا کرنے والا، پرفیکٹلی جو اپنے پروڈکٹ کو پیش کرتا ہے، جس میں کوئی فالٹ، کوئی کمی، کوئی نقص باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ یہ تو جیسے میں نے سورۃ المؤمنون کی آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ دیکھو انسان کو ہم نے مٹی کی ایک چٹکی سے پیدا کیا، مٹی لی گئی، اب وہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا کیسے تیار ہوا، وہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، سورۃ الاعراف میں ذکر فرمایا، اس بحث کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن یہ زمین کے ایلیمنٹس ہیں جس سے کہ انسان کو پیدا کیا گیا۔ آپ کا جو گلوب ہے، جو زمین ہے، جو ارتھ ہے، اسی کے ایلیمنٹ ہے، کچھ آئرن ہے، کچھ پوٹیشیم ہے، کچھ یہ، کچھ واٹر ہے، پانی ہے جسم میں، بغیر پانی کے جسم نہیں رہ جاتا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے کہ انسان کا پتلا تیار ہوا، اور وہ خمیر والی مٹی تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سلالۃ من طین، ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد سے اس کو اتنا رکھا گیا کہ صلصال کالفخار، ارشاد فرمایا بھجنے والی مٹی ہو گئی، جیسے آپ ٹھیکرے کو اگر ایسا ٹکرائے تو آواز نکلتی ہے، بجنے لگتا ہے، ویسے ہی ارشاد فرمایا ہم نے اس مٹی کو تبدیل کر دیا خشک کر کے بجنے والی، اور پھر اس سے ایک مجسمہ اللہ تعالیٰ نے تیار کیا، اس میں فرمایا کہ اس میں میری روح ڈال دو، میری جانب سے حکم ڈال دو زندگی کا، اور زندگی کا حکم ڈالا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام میں جان آ گئی۔ وہ واقعہ اور وہ حقیقت قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایک روٹین طے کرتا ہے، ایک نظام طے کرتا ہے ہر چیز کے سلسلے میں، ہر چیز کے پوری مخلوق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے، سنت اللہ یہ ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک روٹین طے کر دیتا ہے کہ اب اس روٹین پہ چلیں گے۔ اس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اتنی زبردست کائنات، آپ چاہے سائنسدانوں کی رائے لے لیں، اگرچہ کہ اس میں بہت سی خامیاں ہیں اور ایسی کڑیاں رہ گئی ہیں جس کو ملائے بغیر بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن انہوں نے بگ بینگ کی جو تھیوری پیش کی کہ کاسمک ریز تھا، ایک سنگل یونٹ تھی، وہ پھٹا، اور اتنی گرمی تھی کہ ابھی جو سورج میں گرمی ہے اس سے 10,000 زیادہ گرمی تھی، کہتے ہیں اللہ عالم، وہ کہتے ہیں۔ اور پھٹنے کے بعد وہ گرمی کی وجہ سے پھٹنا، جب چیز بہت گرم ہو جاتی تو پھٹتی ہے نا، کوکر پھٹتا ہے نا، تو یہ پھٹنے کی وجہ سے پھیلتی چلی گئی، کچھ ٹھنڈے ہو گئے، کچھ جل رہے ہیں ان کی تھیوری پہ۔ سورج جل رہا ہے بیچارہ، ہم لوگ ٹھنڈے ہو گئے، ہماری زمین ٹھنڈی ہو گئی، اور کتنے ارب سال وہ کہتے ہیں بلینس آف ایئر ہو گئے ہیں اس کے لیے، جو عمر بتاتے ہیں وہ بلینس آف ایئر۔ حالانکہ سائنسدانوں کا جو دوسرا شعبہ ہے، وہ دوسرا شعبہ اس تحقیق کے خلاف جاتا ہے اور زمین کے مختلف معدنیات اور پتھروں پہ ریسرچ کر کے کہتے ہیں اتنی عمر نہیں ہے، بلینس آف ایئر عمر نہیں لگتی ہے دنیا کی، لیکن واللہ عالم چھوڑ دیجئے آپ اس حقیقت کو۔
अब अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कि जमीन और आसमान कानता रत्कन, जुड़े हुए थे, एक थे, फिर फफतहनाहुमा, हमने उनको फाड़ दिया, चीर दिया, अलहदा अलहदा कर दिया। अब अलहदा अलहदा हो गए तो अब अल्लाह ताला ने एक निजाम बना दिया। अब रूटीन पर है, देखिए अब कोई तब्दीली नहीं होगी। रूटीन क्या है? अब आपकी दुनिया सूरज की तरफ घूमती चली जाएगी। रूटीन क्या है? दुनिया जो है वो उसका ग्लोब यूं दो तरह से चक्कर लगाएगा, एक ऑर्बिट पे गर्दिश होगी और एक चक्कर लगाता जाएगा, दिनों रात भी होंगे, मौसम भी तब्दील होंगे। अब ये सिलसिला चलेगा, अल्लाहु आलम कब तक चलेगा। ये अल्लाह ताला ने एक निजाम कायम किया और इस निजाम के लिए देखिए सबसे अहम बात ये है कि ये निजाम आप चाहे ले लीजिए या इंसान का, हमारा अपना निजाम, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया तुम आफाक पे गौर करो पूरी कायनात में, या अपने अंदरून पे गौर करो, अल्लाह की निशानियां पाओगे। तो हमारे अपने अंदरून में जो कायनात है, जो आलम है, जो दुनिया है, वो निजाम चाहे आप देख लें, दिल का धड़कना हो, किडनीज का काम करना हो, लिवर का अपना फंक्शन, सारी चीजें आंखों से लेकर आप पैर तक चले जाए, ये सारा का सारा जो निजाम अल्लाह ताला की जानिब से चल रहा है, ये एक तरतीब बना दी गई। उस तरतीब की मखलूक पाबंद हो गई, वो तरतीब से अब हटेगी नहीं, और हटेगी तो नुकसान होगा। उस तरतीब से अगर मखलूक हट जाए तो नुकसान होगा। अब अल्लाह ताला ने इस तरतीब को कायम किया। सोचिए कौन था जो अल्लाह ताला को मशवरा दे रहा था। हम आम तौर पर ये समझते हैं कि ईजाद की गई है चीज, इख्तिरा अरबी में लफ्ज कहते हैं, उर्दू में ईजाद कहते हैं और इन्वेंशन कहते हैं, अंग्रेजी में ईजाद की गई। लेकिन अगर आप देखें तो हकीकत में कोई भी चीज ईजाद नहीं होती, तरक्की होती है। आप गौर कर लीजिए, पहला इंसान अगर गौर करके पहिया ना बनाया होता तो बंडी नहीं बनती, जिसको बैल खींचते हैं, जिसको घोड़ा खींचता है, जिसको ऊंट खींचता था, और ये बंडी न बनती, गाड़ी न बनती, तो फिर ये कार में तब्दील ना होती। क्योंकि उन्होंने देखा कि जब जानवर खींचता है तो और क्या करके इंजन भी खींच सकता है, कहकर उसको इंजन बनाया, इंजन लगाया। अब जब इंजन बना, गाड़ी आपकी दौड़ी, तो जाहिर काम क्या है, इसको तेजी से दौड़ा के उड़ाया भी जा सकता है। तो ये तरक्की होती है। एक पहला इंसान बैठ के एरोप्लेन नहीं सोचा, जिसके सामने न कार है, न इंजन है, न मैग्नेटिज्म है, न ईंधन है, न ईंधन जलने का सिस्टम है, कोई चीज उसके सामने नहीं है। बिल्कुल सिंपल देहाती इंसान वो बैठकर सोचा हो कि एक उड़ने वाली मशीन बना दी जाए, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। आप देख लीजिए पूरी तारीख इंसानी उठाकर देखिए, ये तो धीरे 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 तरक्की होती गई। तो ये जो हम समझते हैं इन्वेंशन और तरक्की, और हम ये तो समझते ईजाद, नई चीज ईजाद कर दी गई। देखिए फोन आया था, और फोन आने के बाद से उसमें तरक्की हुई, फिर ये मोबाइल में तब्दील हुआ, फिर मोबाइल में तरक्की हुई, उसके बाद आप देख रहे हैं हैंडसम फोन आ गया है, पूरे कैमरे के साथ तस्वीर शिफ्ट कर लीजिए, आप कागजात शिफ्ट कर लीजिए। तो ये अल्लाह ताला के साथ आप गौर करेंगे, अल्लाह ताला इरशाद फरमाया बदीउस समावाति वल अर्द, कोई चीज नहीं थी अल्लाह ताला के सामने, कोई भी चीज नहीं थी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो किसी प्लान, कोई सामने मशवरा, कोई मॉडल, कोई नजीर, कोई एग्जाम्पल के बगैर उसने ये पूरा सिस्टम तय किया, ये पूरा सिस्टम तय किया। ये है बदीउस समावाति वल अर्द। यहाँ से तख्लीक शुरू होती है। हम गेस नहीं कर सकते इस हकीकत को, हम गेस करेंगे हमेशा अपने आप पर, अपने आप पर हम गेस करेंगे कि हमने ये काम किया तो हमारे सामने ये काम था। कम से कम आप ये कहेंगे कि अगर हमने एरोप्लेन बनाया तो उससे पहले परिंदे तो उड़ते थे, और एरोप्लेन बनाने वाले ने परिंदों के सीनों को सामने रख के प्लेन को गोल रखा था। चपटा प्लेन आप नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि हवा से टकराने की जो सलाहियत है वो गोल चीज में है, चपटी चीज टकराएगी तो फटेगी, हादसा हो जाएगा। अल्लाह की तकलीफ को उन्होंने सामने रखा। लेकिन आप सोचिए कि जब अल्लाह ताला ने इस कायनात, और कायनात में तो हकीर सी मखलूक है, हम इब्ने आदम, हजरत इंसान, हमको बनाने से पहले अल्लाह ताला के सामने नाऊज़ु बिल्लाह कोई मशवरा देने वाला नहीं था, कोई एग्जाम्पल नहीं था, कोई
ایسا ماڈل نہیں تھا جس کی وجہ سے پھر یہ سارا روٹین اور نظام طے کر دیا جائے، اب ایسے ہی پروڈکٹ آتا جائے گا، چلتا چلا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا، بار بار فرمایا قرآن مجید میں بدیع السماوات والارض، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا نا، کہ وہ پیدا کرنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں تھا، کوئی آرکیٹیکچر نہیں تھا جو اس کے سامنے نقشہ دے رہا تھا۔ اسی لیے لوگوں نے یہ اعتراف کیا کہ ریڈیکل انویشن ہے، یہ انوویشن ایسا ہے، ریڈیکل ہے، اس سے پہلے کسی قسم کی کوئی چیز نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، اور کیا فرمایا؟ کن، کہا کہ نے اب بننا ہے مخلوق کو، فیکن، بنتی چلی گئی، اس کے حکم سے سورج بنا، اس کے حکم سے چاند، اس کے حکم سے دنیا، اور اس کے بعد سے اس کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اب اس میں بعض بہت نازک چیزیں ہیں، چونکہ مجھے ان چیزوں پہ بحث نہیں کرنی ہے، احسن الخالقین پر آنا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ نظام منتخب فرمایا کہ اب دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، آپ ہی، چونکہ ہم انسان ہیں، انسانیت پر غور کر لیں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، اب ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، اور یہ اسپرم میں جو آپ جانتے ہیں سیلز ہوتے ہیں، وہ ایک دو نہیں ہوتے، وہ 10-12 نہیں ہوتے، وہ کروڑوں ہوتے ہیں، کروڑوں۔ کیوں؟ تبارک اللہ، برکت بہت ہے اس کے پاس، کثرت ہے، نافعیت ہے، کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کمی نہیں ہے، کمی ہمارے پاس ہے۔ تو ہمارے پاس کمی کا کیا معاملہ ہے کہ گورنمنٹ پوری فیملی کو دیکھ کر 5 کلو راشن دے رہی ہے، یہ کمی ہے انسانوں کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس کمی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک نطفہ جب منتقل ہوگا تو وہ کروڑوں سیل کو لے کر ہوگا، اور وہ کروڑوں سیل جب مرد کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو من بین الصلب والترائب، ریڑھ کی ہڈی کے اوپر چڑھتے ہوئے ایک مقام سے گزرتے ہیں، تو ان میں ایک شاک دیا جاتا ہے، ایک پاور دیا جاتا ہے، اور ایک جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، تکنی زبان میں چرکا جیسے دیا جاتا ہے، وہاں سے اس میں جان آتی ہے، وہ جاندار ہوتے ہیں، اس سے پہلے مردہ ہوتے ہیں، اس سے پہلے مردہ ہوتے ہیں، اور جب وہ مردہ ہوتے ہیں تو پھر اولاد کا تصور نہیں کر سکتا ہے مرد، جب جان آتی ہے کبھی کبھی وہ میکینزم میں فالٹ رہتا ہے، اور پھر مرد کے ذریعے سے اولاد وجود میں نہیں آتی۔ عام طور پر الزام زیادہ تر خواتین کو دے دیتے ہیں، لیکن ذرا ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک کرانا چاہیے مسئلہ کہاں ہے۔ خیر، ایک دوسری بات میں عرض کر رہا تھا کہ اب وہ لاکھوں ذرے گزرنے کے بعد فرمایا ثم جعلنا النطفة فی قرار مکین، ایک ٹھہرنے والی جگہ میں آ کے وہ ٹھہر گیا اور رک گیا، اور رک جانے کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ ایک کو موقع دیتا ہے کہ تم آگے بڑھو، بہت زیادہ ہو گیا تو 2 کو موقع دیتا ہے، اس سے زیادہ کو موقع نہیں دیتا، اور وہ خلیے سے ملتے ہیں، ایک سے ملتے ہیں، اور ایک سے ملنے کے بعد سے پھر اب وجود پاتے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ کیا عالم ہوگا کہ ایک اتنی چھوٹی سی چیز جو آپ کو بمشکل خوردبین سے نظر آئے گی، وہ چیز اب بڑی ہونے لگتی ہے، اور بڑی ہوتے ہوتے ایسے ہو جاتی ہے جیسے جونک، لیچ، یہ ایک کیڑا ہوتا ہے، ہم لوگ شہری زندگی کے عادی ہے، یہ اس کیڑے سے کاؤ واسطہ پڑتا ہے، یہ چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، اور عام طور پر کھیت میں کام کرنے والے مزدوروں کے پیروں میں چپک جاتا ہے، چپکنے کے بعد خون پیتا ہے، خون پیتے ہوئے بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عجیب صلاحیت رکھی کہ وہ کبھی کبھی بڑھ کر انگلی کے برابر ہو جاتا ہے، لٹکتا ہے، لیکن وہ جسم کو چھوڑتا نہیں، وہ جسم کو نہیں چھوڑتا، خون برابر پیتا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد سے اس کی تکلیف سے اس کو نکالنا چاہے تو بڑی مشکل سے اس کو نکالنے کے 2 ہی طریقے ہیں جو دیہات کے لوگ جانتے ہیں، یا تو ماچس دیا سلائی جلا کر اس کو گرمی پہنچائی جاتی ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے، یا پھر یہ کہ کنارے سے کاٹنا پڑتا ہے، اس کا منہ انسان کے جسم میں چپکا رہ جاتا ہے، لیچ کہتے ہیں، جونک کہتے ہیں، جونک لگ گئی آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سے تشبیہ دی، علقۃ ثم خلقنا نطفۃ علقۃ، ہم پھر اس کو ایک جونک کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور آج کی سائنس حیرت زدہ ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں وہ جو نہ نظر آنے والا ہے، سادی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ
بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ تقریباً ایک انگلی کے برابر ہو جاتا ہے. اور جب انگلی کے برابر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں، کنورٹ کر دیتے ہیں گوشت کے ایک لوتھڑے میں، گوشت کا ایک لوتھڑا. اگر آپ جو سائنسی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں اس میں جا کے دیکھیں یا سائنسی کتابوں میں دیکھیں، آپ تصویر دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ اتنا گوشت کا ٹکڑا ہے جو کاٹ دیا گیا ہے، ذرا ٹیڑھا بنگا قسم کا. نہ اس میں ہاتھ واضح ہوتے ہیں نہ پیر، اور نہ اس میں ہڈی ہوتی ہے، بس ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے. اور پھر یہ گوشت کا لوتھڑا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترقی کرتا جاتا ہے. اور ثم خلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم اس میں دھیرے دھیرے ہڈیاں اندر پیدا کرتے ہیں، اندر بیچوں بیچ ہڈی پیدا ہو رہی ہے، کنارے کنارے کور نہیں ہو رہا ہے جیسے انڈے کا کور ہوتا ہے، اندر ہڈی پیدا ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد سے ارشاد فرمایا ثم کسونا العظام لحما، اس پہ گوشت چڑھنا شروع ہوتا ہے. اور پھر آج کی سائنس دیکھتی ہے کہ 3 مہینے کے بعد سے اس کے دل کی دھڑکن سننا ممکن ہو جاتا ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے. اور پھر دھیرے دھیرے انسان پیدا ہوتا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کر کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا جب وحی الہی آتی تو صحابہ کو جمع کرتے اور اس میں کاتبان وحی کو ڈکٹیٹ کر دیتے تم لکھو. وہ ایک اکیڈمی ہوتی، وہ لکھتے ہو فوراً. اس زمان میں جو لکھنے کی چیزیں تھی وہ چھال پر، درخت کی چھال پر اور جھلیوں پر، اور جو قلم ہوتے تھے، دوات ہوتے تھے، ان کے ذریعے ایک ٹیم لکھتی تھی اور ایک ٹیم کو حفظ کرواتے تھے، یاد کرواتے تھے. اور وہ یاد کرنے والے ایک دو نہیں ہوتے تھے، سینکڑوں صحابہ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ حفظ کیے تھے. یہ ایک ہی کتاب ہے قرآن مجید، جو جس کا عالم یہ ہے کہ یہ کتاب لنکڈ ہے. آپ نے قرآن پاک اپنے استاد سے پڑھا، آپ کے استاد اپنے استاد سے، اور یہ سلسلہ صحابہ تک، اور صحابہ سے حضور تک، اور حضور سے حضرت جبرائیل تک، اور حضرت جبرائیل سے رحمان تک چلتا ہے. ایک ہی کتاب ہے دنیا میں. کوئی بھی کتاب کا مؤلف، یہ رائٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے کتاب کو پڑھا بھی دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، ہم پڑھائیں گے، پڑھا بھی دیں گے. اس کا تلفظ، اس کا لہجہ، اس کی آوازیں، اس کی تجوید سب اللہ کی جانب سے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت یاد کرا، جو جتنی بھی آیتیں نازل ہو چکی ہوتی ان کو یاد کراتے، مقام بتاتے تھے کوئی یہ سورۃ المؤمنون کی آیتیں ہیں، یہ تسلسل کے ساتھ یاد کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، صحابہ یاد کر رہے، اور ان میں 2 فرد ہیں اور دونوں کی الگ الگ مینٹلٹی کا ذرا اندازہ لگائیے اور رزلٹ کیا برآمد ہوا ذرا غور کیجئے. ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک دوسرا ایک شخص ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم خلقنا النطفة عظاما ثم كسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. حضرت عمر کہنے لگے فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور ایک دوسرا آدمی تھا، اس نے بھی یہی کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. 2 لوگوں کے اسٹوڈنٹس میں سے سمجھ لیجئے، مجموعے میں سے 2 کے منہ سے. تو حضور نے فرمایا ہاں یہی ہے آیت نیکسٹ والی. اس کے بعد آخری آیت یہی ہے، تم نے صحیح پڑھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بندگی پیدا ہوئی، شکر گزاری پیدا ہوئی. پوری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میرے رب نے میری موافقت میں آیت نازل فرمائی، مجھ میں اللہ تعالیٰ نے اتنا سلیقہ دیا کہ میں سمجھ لوں کہ کیا آنا چاہیے. اور وہ دوسرا شخص مرتد ہو گیا اور اس نے یہ کہا کہ جب میں خود آگے کی آیت پڑھ رہا ہوں تو میں پورا قرآن بھی میرے پہ نازل ہو سکتا ہے، اور اس کا مرتد ہو کے وہ مکہ مکرمہ بھاگ گیا. اور یہ وہ شخص تھا جس کے بارے میں حضور نے کہا تھا اگر غلاف کعبہ بھی ملے تو قتل کر دینا فتح مکہ کے موقع پر، کیونکہ اس نے بڑی بےہودگیاں کی تھی. لہذا یہ آپ ایک ہی چیز سے ایک انسان کو فائدہ ہوتا ہے، ایک انسان کو نقصان ہوتا ہے. ایک ہی چیز سے پروٹین آپ کھا رہے ہیں، آپ طاقتور ہوں گے، کثرتی بدن ہوگا.
لیکن جس کے کڈنی صحیح فنکشن نہیں کر رہے ہیں اس کو پروٹین تو قبر میں پہنچا دے گا، قبر میں پہنچا دے گا۔ تو یہ دیکھیے ایک ہی چیز ہوگی ہے، ایک کے حق میں کارگر اور ایک کے حق میں وہ، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے۔ وہ مرتد ہو کر مرا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ فرمایا کرتے تھے وافقنی ربی فی ثلاث، 3 موقع ایسے ہیں میرے رب نے میرے موافقت کے ساتھ کلام پاک نازل کیا۔ ایک یہ ہے، ایک موقع وہ تھا کہ حضرت عمر نے کہا تھا یہ مقام ابراہیم اتنی مقدس جگہ ہے، لو اتخذناہ مصلی، اگر یہاں ہم نماز پڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ حضرت عمر نے حضور سے کہا اللہ کے رسول ذرا منافقین بھی پیدا ہو گئے ہیں، منکرین بھی پیدا ہو گئے ہیں، ہماری خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ پردے کا نظام کھلا نہ، اس وقت شرفا خواتین اپنے اوپر کپڑا ڈالتی تھی اور دیگر خواتین اہتمام نہیں کرتی تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر چہرے پر نقاب ڈالنے کی آیت نازل ہو جائے، حکم نازل ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے آیت نازل کی یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادیت ہے۔ صحابہ میں بالخصوص خلفائے راشدین میں ہر ایک کی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ حضرت ابوبکر کی امتیازی خصوصیت یہ ہے وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں۔ حضرت عمر کی یہ ہو گئی۔ حضرت عثمان کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما ضر عمل عثمان کا اس کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، کچھ بھی کر لے، وہ اتنا مقام اونچا ہو چکا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادیت یہ ہے، فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا سردار ہوں علی اس کے سردار ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میری اطاعت کرے اور حضرت علی سے بغض رکھے، نعوذ باللہ۔ تو یہ خلفائے راشدین میں اپنے اپنے امتیازات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو آپ غور کریں تبارک کا لفظ میں نے عرض کیا تھا نا کہ برکت کتنی برکت ہے، کتنی برکت ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، سینکڑوں بھی ہوتے تو ہم کہتے ایک لمٹ ہے، لاکھوں بلکہ ملینز آف وہ سیلز ہوتے ہیں جو منتقل ہوتے ہیں ایک مقام سے دوسرے مقام تک۔ کس قدر برکت ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حالانکہ ایک ہی کینڈیڈیٹ کو موقع ملنے والا ہے، کبھی کبھی 2 کو موقع ملنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں انتظام فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں، اس کے پاس اس کے خزانے میں کمی نہیں۔ آپ غور کر لیجئے، انسانی مینجمنٹ کی غلطی کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے، ورنہ فضا میں اس نے اتنے آکسیجن رکھی، اتنی آکسیجن رکھی، آج تک آکسیجن کی کمی نہیں ہوئی۔ ہم ہیں پولیوشن کے ذریعے سے آکسیجن کو خراب کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے دلی بنا ہوا ہے، جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا پیدا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنا پانی دیا ہے کہ پانی کی قلت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور ایک دلیل دے دی، دیکھو ہم صحرا میں بیچوں بیچ زمزم کو رکھیں کہ پانی ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، لاکھوں لوگ روزانہ لے جا رہے ہیں لیکن پانی ختم نہیں ہو رہا۔ یہ اللہ کی قدرت، مینجمنٹ ہمارا غلط ہے، ہم غلط ہے، اور ہم ایسی پائپ لائن بچھاتے ہیں کہ ڈرینیج کا پانی اور نل کا پانی مل کر بیچارے اندور میں 70 آدمی مر گئے، باقی 200 بھی ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا مینجمنٹ ہے جو غلطی کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کمی نہیں، اور جتنی ضرورت ہے چیزوں کی آپ دیکھیں گے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ چاہے وہ سورج کی شعاعیں ہوں، آکسیجن ہو، پانی ہو، غلہ ہو، ہم خراب کر دیتے ہیں چیزوں کو، برباد کر دیتے ہیں، غلے میں لے کے اسٹورز میں بھرے ہوئے ہیں، اور اسٹورز میں کبھی کبھی آپ حیرت کریں گے ہم تک یہ اطلاع ہی نہیں پہنچتی، اتنا غلہ جتنا غلہ ہم کو ضرورت ہے اس سے کئی گنا غلہ سڑا دیا جاتا ہے، کیڑے لگ جاتے ہیں، خاموشی سے پھینک دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ ایک ملک میں 3 لاکھ مرغی کے بچے سمندر میں پھینکے گئے، زندہ مرغی کے بچے۔ کیوں؟ بکیں گے نہیں، قیمت نہیں آئے گی تو غریبوں میں تقسیم کر دیتے نا، نہیں کریں گے، بیمائن باقی رہنے کے۔ جو بھی کالے کرتوت کرتا ہے انسان کرتا ہے، یاد رکھیے، اور کمانے کے لیے اور اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے
اپنے غرور حکومت کے نشے میں آ کر یہ غلط سلط اقدامات کرتے ہیں اور لوگوں کو بھیک مانگنے پہ مجبور کرتے ہیں. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے میں کمی نہیں، برکت ہی برکت ہے، کثرت ہی کثرت ہے. اتنی برکت ہے کہ آج تک کتنے ستارے ہیں تم گن نہیں سکے. اسپیس میں زبردست قسم کے ٹیلیسکوپ بھیجے گئے اسپیس میں، کروڑ بلینز آف ڈالر کے بنا کر، لیکن وہ آپ کو لمٹ گن کے رپورٹ نہیں دے سکے کہ اتنے ہیں. بکثرت اللہ تعالیٰ نے ستارے سیارے اس فضا میں پھیلا دیے، بکثرت بلینز آف اسٹارز ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ کے پاس کمی نہیں، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے. تو فرمایا کہ فتبارک اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت دینے کے لیے، عطا کرنے کے لیے ہے. وہ انسان ہی ہے جو کوتاہی کرتا رہتا ہے، اور انسان ہی ہے جو چیزوں کو تباہ کرتا ہے. احسن الخالقین فرمایا کہ بہترین پیدا کرنے والا، بہترین پیدا کرنے والا ہے. اب آپ روٹین پر غور کر لیجئے کہ کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور کائنات سے منتقل ہو کر آپ مخلوق پر آ جائیے کہ کسی بھی مخلوق پر غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے کس شان کے ساتھ پیدا کیا. کہ دیکھیے ایک نوعی صفات ہوتی ہیں، اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو اسپائس ہوتی ہے اس اسپائس کے تقاضے ہوتے ہیں. مثلا اگر وہ گوشت خور جانور ہے تو ان کو اس قسم کے دانت ہونا، اس قسم کا میدا ہونا ہضم کرنے کے لیے. سبزی خور اگر ہے جیسے بکرے ہیں، گائے ہے، مویشی ہے، ان کو اس قسم کے دانت ہونا چاہیے، اس قسم کا میدا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ پروڈکٹ کا ایک نقشہ دے کر نہیں چھوڑا، نقشہ دے کر نہیں چھوڑا، وہ خالق ہے. اور خالق کا جو دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے مٹیریل کا. مٹیریل ہونا چاہیے. کوئی بھی کسی مٹی سے کوئی چیز بنانا چاہ رہا ہو، یا کوئی کپڑا بنانا چاہ رہا ہو، ٹیبل بنانا چاہ رہا ہو، کارپینٹر کوئی بھی چیز پیدا کرنے کے لیے، بنانے کے لیے مٹیریل ضروری. اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا مٹیریل ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ ہم کنٹلوں کنٹل پھل کھا رہے ہیں، پھر پھل پیدا ہو رہے ہیں اسی مزے کے ساتھ، اسی رنگ کے ساتھ، اسی روپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں. اور مثال کے طور پر اب یہ ناریل کا درخت ہے، اتنے اوپر پانی شفٹ ہو رہا، اور پانی شفٹ ہونے کے بعد سے دھیرے دھیرے پھل کے اندر وہ پانی نمکنیات کے ساتھ ساری جو پروٹینز وغیرہ ہے اس کے ساتھ نشوونما پا رہا ہے، وہ محفوظ ہو رہا ہے، دھوپ میں پک رہا ہے پھل، اور مہینوں پھل لٹکا ہوا ہے لیکن اس کا پانی محفوظ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں. لہذا وہ دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ فارمیشن کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو فارمیشن ہے انتہائی منظم ڈسپلین کے ساتھ. اتنا ڈسپلین ہے. ابھی میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے نل کے پانی میں ڈرینیج کا پانی مل کر آتا ہے، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ ناریل کو توڑا تو اس کے اندر معلوم یہ ہوا کہ نیم کا پھل آ گیا ہے، حالانکہ پڑوس میں نیم کا درخت ہے، نیم کا مزہ آ گیا ہے. کبھی ایسا ہوا؟ کبھی آپ نے دیکھا کوئی آم کے درخت سے آم کو آپ نے نکالا تو اس میں جام کا مزہ آ رہا ہے، جام کی بیجیں بنی ہوئی ہیں، خلطمست نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں ملاوٹ نہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین مثال میں بیان فرمایا. یہ فارمیشن ایسا اللہ تعالیٰ کا ہے. ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا جو انداز سسٹم ہے، جس انداز پہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کیا، تو تم دودھ پہ غور کر لو. ارشاد فرمایا دودھ پر جس کو بہت تم مزے لے کر پیتے ہو، سائغا للشاربین. ارشاد فرمایا لطف اندوز ہوتے ہو، بہت اچھی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی مشروب تناول فرماتے تو یہ دعا کرتے، اللہ تیرا شکر ہے اور اس سے اچھا عطا کر، اور اس سے اچھا عطا کر. لیکن جب دودھ نوش فرماتے تو کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے اور مزید عطا فرما. اس سے اچھا نہیں کہتے تھے دودھ، اور مزید عطا فرما کہتے تھے. تو سوالوں میں بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی اللہ تعالیٰ نے نعمت ہم کو عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذرا غور کرو کہاں سے آ رہا ہے دودھ. فرمایا ایک طرف گوبر ہے، دوسری طرف خون ہے. کبھی آپ دودھ میں دیکھیں گوبر کا تھوڑا سا تنکا مل کر آ گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فارمیشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. احسن الخالقین،
بہترین پیدا کرنے والا ہے، اتنا سسٹمیٹک کہ کبھی آپ کسی گائے کا مزاج بگڑ گیا ہو، بکری کا مزاج بگڑ گیا ہو، اس نے گوشت کھانا شروع کر دیا ہو، سنا اس کا فارمیشن ویسے ہی ہے۔ تیسری چیز جو تخلیق کے مرحلے میں ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ مٹیریل الگ کر لیا، پہلے تو نقشہ ہے بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ دے دیا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے اس کے سامنے کوئی نظیر نہیں تھی، یہ خود اللہ تعالیٰ بدیع پہل کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے مٹیریل کو الگ کر دیا، اس کے بعد میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ جو انسانی سیلز ہوتے ہیں ریپروڈکٹیو سسٹم میں آپ جا کر دیکھیں کہ بین الصلب و ترائب ان کے اندر ایک جان آتی ہے، جیسے کہ ان کو شاٹ دیا گیا ہو اور اس کے بعد سے ان کے اندر جان آ جاتی ہے۔ کون دے رہا ہے؟ ایک سیل کو دے رہا ہے، 2 سیل کو دے رہا ہے، 10 سیل کو دے رہا ہے، لاکھوں کو دے رہا ہے، لاکھوں کو۔ وہ شاٹ دے آپ کو پتا بھی نہیں چل رہا، یہ ہو رہا ہے ایٹومیٹیکلی ہو رہا ہے، نہ درد ہو رہا ہے، نہ ہچکی آ رہی ہے، نہ کسی قسم کی بے چینی محسوس ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ نظام۔ تو یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ زندگی بھی ڈالتا ہے، وہ زندگی بھی ڈالتا ہے۔ اب آپ غور کر لیجئے کہ ایک انڈا ہے، بہت موٹی مثال دی جاتی ہے، کہاں اس میں کوئی زندگی نہیں تھی، ہم چلتے ہیں ماشاءاللہ، ابالتے ہیں، کھاتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، لیکن وہی انڈا جب مرغی کے ساتھ سیکنے کے لیے آپ رکھتے ہیں تو اس میں کہاں سے زندگی آ گئی؟ کون ہے؟ روح پھونکنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ارشاد فرمایا وہ ہے جو ونفخت فیہ من روحی، اللہ کا حکم پڑتا ہے کہ جان آ جائے، جان آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ بے شمار کوئی لفظ نہیں ہے، فگر نہیں ہے کہ میں بیان کروں، اتنی مخلوقات بیک وقت جان پا رہی ہے، زندگی پا رہی ہے، روح آ رہی ہے۔ صرف انسان کا مسئلہ نہیں ہے نا، آپ زمین کے جانوروں کو کاؤنٹ کر لیجئے، پھر اس کے بعد سمندر کے، پھر فضا کے پرندے اور ان کے انڈوں کے اندر جو جان پڑ رہی، اس گروہ میں خود آپ دیکھ لیں تو کتنی مخلوق ہے جن کی ہر لحظہ جان پڑتی جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کارخانے میں کوئی کمی نہیں، برکت ہی برکت ہے، سب میں جان ڈال رہا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھار سبق سکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بے جان کو بھی پیدا کرتا ہے، بے جان نہیں پیدا کرتا ہے، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے، اس کی زندگی چھین لیتا ہے، تاکہ والدین کو معلوم ہو تم کسی بھی چیز پہ قادر نہیں، قادر کوئی اور ہے۔ اس کی قدرت کا اندازہ لگانے کے لیے ایک عجیب لطیفہ ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق میں جان ڈالتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ اور اس کو آپ جس طرح بھی سائنٹیفکلی سمجھے، اعتقادی ایمانی طور پر سمجھ لیں، الحمدللہ ہر مسلمان یہ ایمان رکھتا ہے کہ جان اللہ کی جانب سے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، لوگ پوچھتے ہیں جان کیا ہے، روح کیا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کا حکم ہے، وہ حکم ہوتا ہے کہ اس کے اندر جان پڑ جائے، اور پھر جان پڑ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا ہے عقیدہ، لیکن ہمارے برادران وطن کا عقیدہ الٹا ہے۔ یہ پہلے مجھے نہیں معلوم تھا، ابھی معلوم ہوا، جو ہلچل ہوئی پچھلے 3-4 سالوں میں کہ پتھر میں وہ جان ڈالتے ہیں، وہ لوگ پتھر میں جان ڈالتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا، قرآن پرتھیشا کیا لفظ استعمال کرتے، تو پھر خدا میں جان آتی ہے۔ بے جان خدا تھا، اور یہ صاحب پوچھا کر کے بے جان خدا کے اندر جان ڈالے، وہ جان بھی ایسی ڈالے، وہ بیچارہ اپنی جگہ کھڑا رہے گا، چاہے اس کے سر کو پرندے آگے یا کچھ بھی کرے، وہ ہلنے والا نہیں، کون سی جان ہے کیا ہے پتہ نہیں۔ یہ ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ جس کو ارشاد فرمایا کہ یا فکون، ارشاد فرمایا الٹا پھر جاتا ہے انسان، الٹا ہو جاتا ہے، الٹی گنتی شروع کر دیتا، عقل اس کی الٹ جاتی ہے۔ بھائی خدا ہے جو جان ڈالنے والا ہے، ہم کون ہوتے ہیں جو کسی کے اندر جان ڈالیں؟ کسی کے اندر چہرہ ہے کہ خدا کے اندر انسان جان ڈالے، کتنی بیوقوفی کی بات ہے، کتنے نکمے پن کی بات ہے۔ لیکن لوگ ہیں ضد پر، ابلیس ان کو ایسے اٹل رکھا ہوا ہے کہ جھگڑا کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن اپنی اس حماقت سے اور اپنی اس بیوقوفی سے وہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ تو اب یہ ہے مسئلہ ہے، لازمی بات ہے، شرک کے جو خرافات ہیں اور شرک کی جو گندگیاں ہیں، ان گندگیوں کا ایک نتیجہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک مرحلے میں اللہ تعالیٰ پھر جان ڈال دیتا ہے اور مخلوق میں جان آتی ہے۔ آپ سوچے جان آنے کے بعد اس کی جو فطری نوعیت ہے،
परिंदे को कौन उड़ना सिखाएगा? कोई नहीं सिखाता। आप समझेंगे कि उसकी माँ सिखाती होगी, नहीं। कितने परिंदे हैं उनकी माँ जो है छोड़ के चली जाती है, मर जाती है, हादसे के शिकार हो जाती है, लेकिन वो खुद ब खुद उड़ना सीखते हैं। पानी में कौन तैरता है? बतख का बच्चा खुद ब खुद तैरता है, माँ नहीं सिखाती, जरूरत नहीं, खुद ब खुद वो तैरने लगता है। और इंसान का बच्चा खुद ब खुद खड़े होकर चलने लगता है। ये अल्लाह ताला की जानिब से पूरी जिंदगी, कामिल जिंदगी। ये फरमाया कि अहसनुल खालिकीन, और पैदा करने वाला खाली प्रोडक्ट पेश करने वाला नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट को चलाने वाला है, और ऐसा चलाने वाला है कि उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहेगी, उसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं रहेगा, पूरी उम्दगी के साथ वो चलता चला जाएगा। और फिर वो इस दुनिया में अपनी ड्यूटी को समझता है, इस दुनिया में आकर वो अपने फरीजे को समझता है। सारी मखलूक सिवाय इंसान के जो अपनी ड्यूटी को समझने में कोताही करता है, बाकी सारी मखलूक जिसको जलना है वो जलेगा, जिसको पकना है वो पकेगा, जो फल को जो बनना है वो बनेगा, हजरत इंसान के मुंह पे जाएगा, खाएंगे, लुत्फ लेंगे। जानवरों को वो अगर घोड़ा बना तो सवारी होगी खुद ब खुद। और इसी मकसद हयात से लोग नावाकिफ होने की वजह से जिन जानवरों में अल्लाह ताला ने जान रखी और जिनको खाने की अल्लाह ताला ने इजाजत दी, उसके सिलसिले में शक व शुबा करते हैं। याद रखिए, मकसद हयात इसको इंसान समझना चाहिए। मकसद हयात अगर समझ ले तो फिर ये सारी की सारी बेवकूफियां इंसान नहीं करेगा कि उनकी जान हम क्यों ले, उन पे जुल्म हम क्यों करें। नहीं, दरअसल अल्लाह ताला ने उनके लिए मकसद यही रखा कि वो जिंदा रहे, तो इसलिए जिंदा रहे कि उनको कोई खा ले। हम नहीं खाएंगे, इंशाल्लाह दरिंदे खाएंगे। हम छोड़ देंगे अपने बकरों को, बकरियों को, कुत्ते खा लेंगे उनको। छोड़ दीजिए, आप पालिए। जब इंसान को ये मालूम हो जाए इनका कोई फायदा नहीं है तो नहीं पालेगा, छोड़ देगा, तो कुत्ते खाएंगे उनको, वैशी कुत्ते खा लेंगे, दरिंदे खा लेंगे, कितना खत्म। मकसद हयात उनका यही है कि उनको ग़िज़ा बनाया गया है, किसी की ग़िज़ा के तौर पर उनको इस्तेमाल किया जाए। और इससे एक इस्तेदलाल मैं करता हूँ कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा में तशरीफ ले गए और आपने ऊँटनियों को ज़िबा करना शुरू किया, तो चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों ज़िबा होना सबसे आला मकसद था, इसीलिए ऊँटनियां अपनी गर्दन पेश कर रही थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। सीरत की किताबों में आता है, बढ़ चढ़ कर आगे आ रही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कि पहले मुझे ज़िबा कर दे, पहले मुझे ज़िबा कर दे। उनको वो खास मौका था, वो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको ये शरफ मिल रहा था कि वो हमेशा के लिए मकबूल होने वाली थी। तो उस मौके पे वो सबकत कर रही थी। हम लोग गुनाहगार है तो हम लोग से वो मुंह चुराते पलट के भागते हैं, ये साहब के हाथों हम क्यों कटे मिला हो। लेकिन ये मकसद हयात है। एक फल का मकसद हयात ये है, पकने के बाद उसको आप तोड़ ले, उसको आप इस्तेमाल कर ले, वरना वो गिरेगा, सड़ेगा, जमीन में जाके बर्बाद हो जाएगा। हर चीज के सिलसिले में आप सोचें। और हमारा मकसद है क्या है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह की इबादत करना एक मकसद है। लिहाजा खलक़तु फरमाया, मैंने तख्लीक की, पैदा किया। अहसनुल खालिकीन ने हमारी तख्लीक की है कि हम अल्लाह ताला को पहचाने, मारिफत खुदाबंदी पैदा करें, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप उसकी इबादत करें, और तीसरा मरहला उसकी फरमाबरदारी करें। और अल्लाह ताला को पहचानने के लिए अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना को समझना चाहिए, उसके कारखाने आलम को समझना चाहिए, उसके निज़ाम को समझना चाहिए, वो रिस्क कैसे देता है वो समझना चाहिए, वो पैदाइश के अमल को कैसे जारी रखे हुए उसको समझना चाहिए, वो माफ कैसे करता है, उसके पास रहमदिली कैसी है, आफ़्व दरगुजरी कैसी है, उसको समझना चाहिए। जब हम अल्लाह ताला की सिफात को समझेंगे तो अल्लाह ताला से मोहब्बत पैदा होगी, गुर्बत पैदा होगी, और हम पूरे इत्तेकाद इखलास के साथ, खुशू व खुजू के साथ और जज्बे के साथ अल्लाह ताला की इबादत भी करेंगे, उसके अहकाम की इताअत भी करेंगे, और फिर हम फाइजुल मराम होंगे, मकसद में कामयाब होंगे और जन्नत के मुस्तहिक होंगे। वरना इरशाद फरमाया, अगर इंसान अल्लाह की इबादत न करे तो मवेशियों से गया गुजरा है। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। वो सही तर्जुमा, अगर कोई साहब के ज़ौक़ में गिरा न गुजरा तो मैं कहूँ गधे से भी गया गुजरा, बैल से भी गया गुजरा।
اس کو بھی اپنا مقصد معلوم ہے، بیل کو بھی، گدھے کو بھی، گھوڑے کو بھی، لیکن یہ انسان مویشیوں سے کیا گزرا ہے کہ اس کو اپنا مقصد نہیں معلوم ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے احسن الخالقین نے ہم کو پیدا کیا۔ تو ایک چھوٹی سی بات پہ میں گفتگو ختم کر دوں۔ کیا ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جو احسن الخالقین ہے نا، جو پختگی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ پرفیکٹلی مخلوق کو پیدا کرتا ہے، وہ انسان کو عمدگی کے ساتھ پیدا کیا، پرفیکٹلی پیدا کیا، کامل پیدا کیا۔ انسان میں کوئی نقص نہیں، کوئی نقص نہیں۔ دوسری مخلوق میں آپ دیکھیں، بہت بڑا ہوگا ہاتھی، اور بہت طاقتور ہوگا گینڈا، اور بہت تیز ترار ہوگی لومڑی، لیکن ان کے لیے بہت سے مسائل ہیں، جینے کے لیے بہت سے مسائل ہیں، لیکن انسان کو ساری صلاحیتیں دے دی۔ اس کو وہ طاقتور سے طاقتور کو قابو کرتا ہے، وہ ذہین سے ذہین ہوتا ہے، اور وہ سخت سے سخت مرحلوں کو جھیل جاتا ہے۔ پھر اس کی باڈی بھی آپ ساری مخلوق میں دیکھیں کہ احسن تقویم، سانچہ اس کا بہت اچھا ہے، ڈلڈو بہت اچھا ہے، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، ہر چیز متوازن، بیلنسڈ، خوبصورت ہے۔ کسی بھی مخلوق کے سامنے آپ کھڑا کر دیجئے، انسان بہتر ہے، اچھا ہے، عمدہ ہے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقی صلاحیت انسان کے اندر رکھی تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کا فرمانبردار بندہ بن کر اس دنیا میں زندگی بسر کرے، تاکہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اس سے کہیں بہتر، اس سے لاکھ گنا زیادہ اچھی اور دائمی زندگی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مقصد سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔